شراب کا اثر اس کے منہ سے ختم ہو جائے گا تو منہ پاک ہو جائے گا اس کا. سوال یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنا پوچھنا کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کی اگر ساری چیزیں دیکھ دیتا ہے اچھی ہوئی تو پھر بندہ گنہگار کیسے؟ اس کا یہ سوال اس کی غلطی ہے، اور اس سے بڑی غلطی آپ کی ہے کہ آپ ہمیں سوال پوچھیں تو پکڑ لاتے ہیں. جب ہم پڑھا رہے ہیں کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ گھر بیٹھے رہو اور ساری چیزیں گھر میں پتہ چل جائیں، ان کو بھی سمجھائیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بات صحیح ہے کہ علم لوگوں تک پہنچایا جائے، لیکن علم کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گھر بیٹھے بیٹھے حاصل کریں. اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ آئندہ کوئی سوال کریں اپنا جا کے پوچھو، چاہے اس مسجد میں یا کسی کی مسجد میں. اور تمہیں نہیں پوچھنا تو ہم تمہارے ٹھیکیدار نہیں ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آئی بات؟ تو علم کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے آدمی بیمار ہو جائے گا، صاحب چلے جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس، میری کنڈیشن بتا کے دوا لے آنا. دے دے گا ڈاکٹر؟ منع نہیں کرے گا بھائی پیشنٹ کو بلا کر لاؤ. تو پھر کیوں نہیں دیتا ڈاکٹر؟ بتاؤ. تو اس نے کہا بخار ہے، آپ نے بھی کہہ دیا بخار ہے. اس نے کہا درد ہے، آپ نے بھی کہہ دیا. ڈاکٹر لکھ دے گا دوا؟ دے دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ تو پھر یہی چیز ہے. بہرحال تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے، ایک تو ہر چیز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ہماری عقل ہے اتنی سی، اور ہم اس کے اندر سمانا چاہیں اتنی بڑی باتیں تو نہیں آ سکتی. اب اس کے بعد سمجھیں تقدیر کس چیز کا نام ہے. پہلے یہ سمجھیں تقدیر اس کا نام ہے اللہ کے علم کا. اللہ کی ایک صفت ہے، اور جب ہم اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھ ہی نہیں سکتے پوری طور پر تو ہم تقدیر کو بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اب رہ جاتی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہر چیز لکھ دی ہے تو پھر بندہ گنہگار کیوں ہوگا؟ اس سے سوال یہ ہے کہ تجھے پتا ہے اللہ پاک نے یہ چیز بھی لکھ دی تو کرنے جا گیا. سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ ایک بندہ چوری کرنے جا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اللہ پاک نے لکھ دی ہے تو میں چوری کر رہا ہوں. تجھے کیسے پتا اللہ پاک نے لکھ دی؟ کر تو اپنے اختیار سے رہا ہے کہ پیروں میں پہیے لگ گئے تھے اپنے آپ چلنے لگا، پھر دیوار پہ بھی اپنے آپ چڑھنے لگا، اور دوسرے کی تجوری میں اپنے آپ ہاتھ ڈال لیا، بلیڈ نکال کے جیب کاٹ لی تھا اپنے آپ. اپنے اختیار سے کیا نہیں کیا؟ اپنے اختیار سے آپ نے کیا، لہٰذا آپ گنہگار ہیں. سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ اختیار کی وجہ سے گنہگار ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قید پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ، لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے ڈیٹیل میں سمجھا نہیں، وہ میں نے سمجھایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہوگا. یہ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو ہوگا وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. جو لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ لکھ دیا تو اب بندہ مجبور ہے لہذا بندہ وہی کرے گا. ایسا نہیں ہے. بندہ جو کرے گا وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پہلے اور بعد نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چینٹی یہاں سے چلے گی اور یہاں پہنچے گی، اس کو ٹائم لگے گا. آپ یہاں سے یہاں پہنچیں گے آپ کو ٹائم نہیں لگے گا. تو آپ کے لیے اور چینٹی کے لیے ٹائم میں فرق آیا نہیں آیا؟ مخلوق سے مخلوق نہیں. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی چیز نہیں، کیونکہ ٹائم کا وہ خالق ہے. اس کے لیے ٹائم کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کے لیے پہلے اور بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو آپ بعد میں کریں گے وہ اس نے پہلے اس لیے لکھ دیا کیونکہ اس کے لیے پہلے اور بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اسٹوری بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، ڈائریکٹر پوری اسٹوری لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اسٹوری کی بنا پر مووی شوٹ کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے اس میں جو شوٹ ہوتا ہے، جو ایکشن ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، جو ایکٹرس ہوتے ہیں وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں اپنے اختیار سے یا مجبور ہو کر؟ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. نہیں کرتے. اگر نہیں کرنا چاہیں تو ڈائریکٹر زبردستی کرا لے گا. کوئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اب وہ ڈائریکٹر کی مرضی نہیں کریں گے، اس کو فلم سے آؤٹ کر دے گا. یہی تو ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹر کی مرضی پر مجبور ہے. حالانکہ ڈائریکٹر چاہے اس سے فلم شوٹ کرائے یا کسی اور ایکٹر کو لے، اس نے جو لکھ دیا اسٹوری وہی کمپلیٹ ہوگی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، بس یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی سمجھایا کہ اللہ ہے، بندے کی مثال اللہ پر فٹ نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ لکھ دیا اس لیے مجبور ہو کے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. لیکن آپ کو تو نہیں معلوم، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو آپ اچھے ہی کام کرو، برے کام مت کرو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو یا اللہ اگر میرے، اس لیے تو جو دعا ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما کیوں ہے؟ مستقل آپ دعا کرتے رہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھا تھا میں اس لیے ایسا کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں بات. چلیے امید ہے سمجھ آ گئی.